بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آیات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ مضمون ہے جس کو بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر رسالت کو، عقیدہ رسالت کو کھول کر کے بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا وہ آیات ہیں جن میں آخرت کو بیان کیا گیا، اور چوتھا وہ آیات ہیں جن میں احکامات کو، مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری وہ آیات ہیں جن میں ہمارے لیے مسائل بیان ہوئے، بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں، جن زندگی سے متعلقہ بہت سارے حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، پاکی و ناپاکی کے، اچھے اور برائی کے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی وہ آیات جو آیات تفسیر، آیات احکام کہلاتی ہیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ سب سے پہلا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے بارے میں 2-3 مسئلے بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ قرآن مجید جب بھی تم شروع کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی قرآن آپ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں کسی سے کوئی بات کر لی یا پانی پی لیا یا کوئی اور عمل کیا تو اس کے بعد دوبارہ جب شروع کرنے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ یہ خاص ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، یعنی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں۔ ہاں، ویسے اگر کہیں محسوس کر رہے ہوں کہ کہیں شیطان کے وساوس ہیں، کوئی وسوسہ آ رہا ہے یا کوئی اس طریقے سے شیطانی حملہ ہو رہا ہے تو پڑھا جا سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بطور دعا کے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ لیکن مسنون جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا مسنون ہے۔ دوسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے بارے میں جو مسئلہ علماء نے لکھا ہے، یہ بھی قرآن پاک سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، سنت ہے۔ جو بھی کام کیا جائے، جو بھی بابرکت کام ہو، جو بھی دنیاوی کام ہو، جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی نیکی کا کام ہو، تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے کام شروع کیا جاتا ہے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی اس کام میں کوئی برکت نہیں ہو۔ تو جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے تو وہ کام برکت والا ہوتا ہے۔ البتہ قرآن پاک کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی جب بھی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اور جو ہر سورت کے جب نئی سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ البتہ سورہ برات جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی گئی کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور بیچ میں اگر کوئی بات وغیرہ کی یا کوئی پانی وغیرہ پیا یا کوئی عمل کیا تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم سب سے پہلے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا کے بعد پڑھتے ہیں،
اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ اور او سورت جب شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے نزدیک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھی جائے، اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے۔ بہرحال یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں چند مسائل جو آج ہماری اس مجلس کا ابتدائی مجلس ہے ہماری، جس کو ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی وہ آیات جو آیات احکام کہلاتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ان آیات کی تشریح بیان کی جائے گی، ان میں بیان کردہ مسائل کو سہل اور آسان کر کے بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔